الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں کرونا وائرس کی یہ جو وبا ہے اس سلسلے میں پیغمبر علیہ السلام قرآن حکیم یہ ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں بندے کو ہر لحاظ سے کامیاب ہونا چاہیے۔ دعا کیا چیز ہے، دعا کون سکھاتا ہے، کیسے دعا مانگنی چاہیے، اس سلسلے میں پہلے ہمیں قرآن کے مطابق عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اور خود خدا نے اپنے پیارے بندے ہمارے رہبر کائنات مدنی سرکار کو خود دعائیں پیش کی ہیں اور کہا ہے کہ اس طرح مجھ سے مانگو۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ الصِّدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ الصِّدْقِ۔ خدا دینا چاہتا ہے تو مانگنا بھی سکھاتا ہے، اس طرح مانگو۔ اس وقت عالمی اعتبار سے یہ بڑی وبا ہے، کیوں ہے، کیا ہے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا۔ اب تو امریکہ کے ایوانوں میں اذانیں دلائی جا رہی ہیں، کمیونسٹ بلاک چین، روس، یہ بھی خدا کی طرف اس وقت راغب ہو رہے ہیں۔ مذہبی دنیا کے لوگ اپنے اپنے حساب سے ایسی دعائیں اور کمزور عقائد کے حساب سے بجائے اس کے خدا راضی ہو، وہ تو خدا کو غضب دینے والی چیزیں ہیں۔ یعنی خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو بلانا، اپنی طرف سے کئی سرکاریں بنانا، 11ویں 12ویں والے کے پیچھے اور ان کو بلانا، اور ایسی دعائیں، ایسے الفاظ، ایسے خیالات جو قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں۔ اصول کافی میں باب فضائل قرآن میں پہلی حدیث یہ ہے کہ جو بھی حدیث، جو بھی روایت، من خالف القرآن فاترکو، جو قرآن کے مقابلے میں اس کو چھوڑ دو۔ کئی حدیثیں من گھڑت دنیا کے اندر آئی ہیں، ہر طبقے نے پیش کی ہے۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا عقیدہ صحیح ہے اور میں یہ کہتا ہوں، میں یہ میں والی، اور عقیدے بھی بنا لیتے ہیں، گھڑ لیتے ہیں، بدعات کرتے ہیں اور خدا کو بلاتے ہیں۔ یہ خدا کو، ان بلانوں سے خدا کو غضب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے علماء ایران نے بڑی تحقیقات کر کے جو دعائیں بھیجی ہیں، مولا امام زین العابدین علیہ السلام بہت بڑی عبادتیں کرنے والا، صحیفہ سجادیہ ان کے دعاؤں کی کتاب، ان کی شرح لکھی ہے سید علی نے ریاض الصالحین، اور اسی نے کتاب کلمہ طیبہ لکھا ہے۔ اس میں روایت کرتے ہیں اور سند سے لکھتے ہیں کہ مدنی سرکار کے سامنے کچھ صحابہ نے وبائی بیماریوں کے حوالے سے تعاون وغیرہ، اور حضرت عیسیٰ کے زمانے میں لوگ مر گئے، سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر امت پر ایسی مصیبتیں وبائیں آ جائیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ مدنی سرکار اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، رو رہے ہیں۔ کافی طویل سجدے کے بعد سر اٹھایا اور سب کو بتایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور خدا نے وبائی بیماریوں سے نجات کے لیے یہ دعا بھیجی ہے، یہ نازل شدہ دعا ہے، اور اس کو آپ نے پیش کیا۔ وہ آج میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ سارے مسلمان مل کر بجائے عام لوگوں کی پیش کی ہوئی دعاؤں کے کیوں نہ ہم وہ دعا پڑھیں جو اللہ نے بھیجی اور خود رسول نے پیش کی۔ پیغمبر علیہ السلام سے زیادہ اللہ کے کریم کوئی نہیں، اور قرآن مجید آخری کتاب ہے،
یہ نہیں ہے کہ ہمیں سکھانے کے لیے انہوں نے کہا ہے، امت کو سکھانے کے لیے، یعنی خود ان کا عقیدہ نہیں ہے، نہ خود وہ اس پر کاربند ہیں، ہمیں سکھانے کے لیے، اسی کا نام نفاق ہے۔ پیغمبر علیہ السلام ان کچے خیالات سے بالا اور برتر ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ عقیدہ رکھتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں اور عقیدے سے کہتے ہیں، اور ہمیں یہی سکھاتے ہیں۔ خود قرآن مجید جو پیغمبر نے پیش کیا، دعا کے حوالے سے 2-3 آیتیں پیش کر کے میں دعا پڑھتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ سورہ بقرہ قرآن کی 2 نمبر سورہ، جس میں پیغمبر علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں، ان کو بتاؤ کہ میں قریب ہوں۔ قریب کو چھوڑ کر دور کو بلانا کوئی عقل کی بات ہے؟ اور خدا پابندی لگاتا ہے، حکم دیتا ہے، امر کا صیغہ ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ امر ہے، مجھے ہی بلائیں، قریب بھی میں ہوں، پوچھتے بھی مجھ سے متعلق ہو، تو نبی ان کو کہہ دو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ پھر خدا کہتے وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بے ایمان نہ بنو، مجھ پر ایمان رکھو، میں تمہارا سوال بھی سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، پورا بھی کرتا ہوں، قریب بھی میں ہوں، ایمان رکھو، بے ایمان نہ بنو۔ لعلہم یرشدون، یہی ہدایت ہے اور یہ قرآن۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کو خود کہہ رہا ہے، دنیا کو کہو، بتاؤ، اعلان کرو، اپنا عقیدہ میرے متعلق بتاؤ۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ نبی کہہ دو، پوزیشن بتاؤ اپنی، کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو رب العالمین۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے، رحمت للعالمین کو کہہ رہا ہے کہ میری نمازیں، میری قربانیوں، میری موت، میری زندگی، میں للہ، اللہ کے لیے، اور اسی کے لیے وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یہی مجھے حکم ہے اور میں ہی اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں اور مانتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام کے لیے اس کا منشور بتاتے ہوئے خدا کہتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ پیغمبر علیہ السلام، تمہارے اوپر جو تم نے خود رسومات کے وزن اٹھائے ہیں، پیغمبروں ان وزنوں کو پھینک رہا ہے تمہیں۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، تم نے جو اپنی غیروں کی غلامی کی رسیاں گردن میں باندھی ہوئی ہیں وہ توڑتا ہے، ایک خدا کا غلام بناتا ہے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، پیغمبر علیہ السلام کو خدا کہہ رہا ہے کہ دنیا کو بتاؤ، یہ جو منشور میں قرآن لایا ہوں اور خدا نے مجھے منشور دیا ہے، اگر تم اس منشور پر نہیں چلو گے تو قیامت کے دن میں خود گواہ بن کر تمہیں گرفتار کراؤں گا۔ وقال الرسول ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن کو چھوڑ کر اپنی باتیں بنانا یہ کوئی نبوی دین ہے، یہ خدائی دین ہے، یہ اسلام ہے، اور پیغمبر گواہی دے اور قرآن فریادی ہو، کون بچائے گا؟ اس قرآن کو بچانے کے لیے پوری تواریخ میں موجود ہے، زہرا کے لال نے سر کٹا کر نوکا نیزے پر قرآن پڑھا۔ یہ نوکا نیزے پر قرآن پڑھنے کی کیا منع ہے؟ بتا رہا ہے کہ میں نے اس لیے جان قربان نہیں کی کہ صرف تم میرے لیے رو، نوحے پڑھو میں راضی ہو جاؤں گا، ماتم کرو میں راضی ہو جاؤں گا۔ حسین
نوکر نیزے پر دنیا کے سامنے یہ قرآن پڑھ کر گویا فیصلہ دے رہا ہے کہ میں جان قربان بچے اس لیے دے رہا ہوں اور اس لیے دیے ہیں کہ میں قرآن بچاؤں۔ حسین نے قرآن بچایا، مولا حسین نے قربانیاں دی، بچے کٹوا کے قرآن کو بچایا، قرآن کٹنے نہیں دیا، بہنوں کی چادریں دے کر قرآن کی چادر بچائی۔ قرآن ہی حسین کے ساتھ ہے، حسین قرآن کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ قرآن بالا اور برتر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام قرآن کے لیے خود کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اپنے قلوب کے تالے کھولو، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن فکر کرو۔ قرآن والے مہینے میں خدا نے روزے کھانا پینا چھوڑ دو، حلال چیزیں چھوڑ کر بھی قرآن کے لیے فکر کرو اور غور کرو۔ آج کل تو دنیا کورونا وائرس کے حوالے سے تھوڑی سی چیز دیتے ہیں، فوٹو نکلوا کے دکھاتے ہیں۔ خدا کہتے ہیں والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایک ٹکی صابن کی دے کر فوٹو نکل رہا ہے مرکزی منسٹر، شرم نہیں آتی۔ سننے والے کہیں گے کہ مولوی صاحب کو کیا ہوگا، وہ چھٹا سی پارہ شروع ہوتا ہے، خدا کہتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء، برا لفظ خدا کو پسند نہیں ہے، لیکن خدا خود کرے الا من ظلم، جو ظالم ہے ان کے خلاف برا لفظ کہو۔ ہم اس وقت پوری امت مظلوم ہے، یہ حکمران ظالم بنے ہوئے ہیں، چھوٹی چیز دیتے ہیں دکھاتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے دیتے ہیں۔ کہاں چلے گئے اس وقت؟ میں پورے ایک پارٹی کو نہیں، میں سب کو کہہ رہا ہوں، صوبہ اسمبلی کے ممبر، ایم این اے، ایم پی اے، جنہوں نے مال لوٹا، پہلے یہ چوریاں بھوتار ہوتے تھے، یہ کچھ بھی نہیں تھے، اب اتنے بڑے بنگلے، بڑی بڑی گاڑیاں، یہ سارے لوٹنے والے سب سارے سانپوں کے بروں میں چھپ گئے، عوام کو چھوڑ کر۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں، یہ عوام کے نمائندے نہیں، یہ مسلمانوں اور انسانوں کے ہمدرد نہیں۔ ان کے خلاف بات کرنا قرآن کی حمایت ہے، ان کے خلاف بات کرنا اللہ کی رضا ہے۔ فرعون کے خلاف، فرعونیوں کے خلاف یہ جہاد موسوی ہے۔ ابو جہلوں کے خلاف بات کرنا یہ ایمان محمدی ہے۔ یزیدیوں کے خلاف بات کرنا یہ شیوہ شبیری ہے۔ مرہبوں کے خلاف بات کرنا یہ حیدر کرار کا نعرہ ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ اسلام ہے۔ تو میں تمام مذہبی لوگوں کو، مسلمانوں کو پیغمبر کی دعا و باؤں کے حساب سے جو آپ نے خدا سے مانگی وہ عقیدہ بھی رکھو، وہ پڑھو بھی اور دنیا کو بتاؤ بھی۔ انشاءاللہ العزیز میں یہ دعا پیش کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک باسمائک یا مؤمن یا مہیمن یا عزیز، خلصنا من الطاعون والوباء، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، الامان الامان الامان۔ اے اللہ تو مومن ہے، امن والا ہے، جبار ہے، مہیمن ہے، انسانیت پر رحم فرما۔ فلسطینی اور کشمیریوں کے اوپر جو عذاب ہیں، دنیا خاموش ہے،
یہ سزا کے طور پر بڑا امتحان ہے. یا خالق کو یا رازق کو یا دائم خلصنا من الطاعون والوباء. یا اللہ یا اللہ یا اللہ الامان الامان الامان. اے اللہ وبائی بیماریوں سے امان عطا فرما. تیرے سوا کوئی نہیں. یا جبار یا غفار یا ستار خلصنا من الطاعون والوباء. یا اللہ یا اللہ یا اللہ الامان الامان الامان. یا ذا النعمت السابغت یا ذا الکرامت الظاہرت یا ذا الحجت الناطقت خلصنا من الطاعون والوباء. یا اللہ یا اللہ یا اللہ الامان الامان الامان. یا مالکا لا یرام یا عزیزا لا یضام یا قائما لا ینام خلصنا من الطاعون والوباء. یا اللہ یا اللہ یا اللہ الامان الامان الامان. یا دائما لا یزول اے نزائل ہونے والا ہمیشگی والا اللہ. یا عالما لا ینسا اے عالم جس کو نسیان نہیں. یا باقیا لا یفنا بقا اللہ نفنا ہونے والا. خلصنا من الطاعون والوباء. یا اللہ یا اللہ یا اللہ الامان الامان الامان. یا حی لا یموت یا صمدا لا یطعم یا غنی لا یفتقر. جس غنی کو کوئی فقیری نہیں. خلصنا من الطاعون والوباء. یا اللہ یا اللہ یا اللہ الامان الامان الامان. یا ارحم من کل رحیم یا اعلم من کل علیم یا احکم من کل حکیم یا اقدم من کل قدیم یا اعظم من کل عظیم یا اکرم من کل کریم. خلصنا من الطاعون والوباء. یا اللہ یا اللہ یا اللہ الامان الامان الامان. یا غفور یا شکور یا صبور یا ودود یا رؤوف یا غیور یا قیوم. یا سمیع تو ہی تو ہماری دعائیں سننے والا ہے. یا سری تیرے سامنے تم تو جلدی سننے والے کام کرنے والے. یا رفیع تجھ سے بلند کوئی نہیں. یا شفیع شفا دینے والا. یا بدیع یا واسع یا مقسط یا پیر حفاظت دینے والا. یا مغیث
ہمارے پکاروں کو سننے والا، مدد کرنے والا غوث، یا مقیتو یا محیی یا ممیتو خلصنا من الطاعون والوباء، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، الامان الامان الامان، یا خالق النور یا نورا قبل نور، یا نورا بعد کل نور، یا نور فوق نور، یا نور مع کل نور، خلصنا من الطاعون والوباء، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، الامان الامان الامان، یا من هو قول حق یا من هو ذکر حلون، وہ جس کا ذکر میٹھا، یا من ہوا انسہ لذیذ، اللہ سے محبت کر کے تو دیکھو، اس کا انس و محبت میں بہت بڑا مزہ ہے۔ یہ مزہ دیکھنا ہو تو کربلا میں دیکھو، اللہ سے مٹھاس حاصل کرنے والا زہرا کا لال جس کو دیکھو، اس سے بڑے کوئی عاشق نہیں ملیں گے۔ یا من ہوا ملکہ قدیر، یا من ہوا عطاؤ شریف، اس سے مانگو تو صحیح، اس کی عطائیں بڑی ہیں۔ یا من ہوا فعلہ لطیف، یا من ہوا امرہ حکم، یا من ہوا عذابہ عدل، اس کا عذاب بھی زیادتی نہیں، اس میں بھی انصاف ہے۔ خلصنا من الطاعون والوباء، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، الامان الامان الامان، یا من ہوا نجیت ابراہیم من النار، اے اللہ نار سے ابراہیم کو نجات تم نے ہی دی، وجعلت علیہ بردا وسلاما، یا من هو انت الذی کشفت ضر عن ایوب ووهبت له اہلہ، رحمت من عندك وذکریٰ للعابدین، یا من هو انت الذی نجیت یونس من بطن الحوت اذ نادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دینے والا اللہ، یا من هو انت الذی سمعت نداء زکریا ووهبت فی الکبر غلاما زکیا، بڑی عمر میں، کبریائی کی عمر میں زکریا کی ندا کو سننے والا اللہ، اس کو بڑی عمر میں، کبریائی کی عمر میں، بڑھاپے میں پاک بیٹا دینے والے اللہ، من هو انت الذی مننت علی موسیٰ و ہارون ونجیتہما وقومہما من الکرب العظیم، ہارون اور موسیٰ کو فرعون ظلمات سے اور ان دونوں بھائیوں کی قوم کو نجات دینے والا اللہ، یا من هو انت الذی اخرجت یوسف من الجب والسجن، یوسف کو کنویں اور زندان سے نجات دینے والا اللہ، یا من هو انت الذی رددت علی یعقوب بصرہ بعد ان ابیضت عیناہ من الحزن، یعقوب کو بینائی لوٹانے والا اللہ، یا من هو الذی تمام انبیاء کی مدد کرنے والا اللہ،
حضرت یونس و یوسف و تمام انبیاء کی مدد کرنے والے اللہ، هو الذي نجيتنا من الشر الطاعون والوباء وآفات الدنيا وتجيرنا من عذاب القبر وتنقذنا من سؤال القیامت۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں سوالی نہ بنانا، قبر کے عذاب سے نجات دلانا، دنیا اور آخرت کی تمام آفات سے حفاظت دینے والے اللہ۔ وسلمنا من النار وادخلنا الجنت برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔